بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی 5 راتوں میں عبادت کی، تو جنت اس آدمی کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی رات ہے، یعنی جب چاند نظر آ چکا ہو اور صبح عید ہو تو وہ جو رات ہوتی ہے، وہ رات فرمایا کہ جس نے اس رات میں عبادت کر لی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے عید کی رات کو زندہ کیا، یعنی عبادت کی، تو اس دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، اس آدمی کا دل اس رات مردہ نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں عید کی جو رات ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اکثر اس رات کو گناہوں کے اندر گزارا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ رات ہے کہ سارے مہینے کے اندر جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اب اعتکاف والے لوگ اعتکاف سے اٹھتے ہیں، اور گھروں میں جو خواتین سارا رمضان عبادتیں کرتی رہیں اور جو نوجوان عبادت کرتے رہے، اب یہ چاند نظر آتے ہی بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بازار کے بارے میں فرمایا ابغض بلاد الی اللہ اسواقھا، اللہ رب العزت کو سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ بازار کو ناپسند اس لیے کہا گیا کہ بازار غفلت کا اور گناہوں کا ماحول ہے۔ تو نیکی کرنا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال اس نیکی کو بچا کر آگے لے جانا ہے۔ بہت سے گناہ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، بازار میں جا کر آدمی کرتا ہے، جن میں سے ایک بڑا گناہ بدنظری کا گناہ ہے۔ کسی غیر محرم عورت کو بری نظر سے دیکھنا، اس کو بدنظری کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ اور یہ چاند رات میں عورتیں بھی جاتی ہیں بازاروں میں، حالانکہ جو خریداری چاند رات کے لیے روکی گئی تھی وہ خریداری پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ شیطان اس رات قید سے رہا ہو کے آتا ہے، تو آتے ہی وہ امت مسلمہ کی نیک اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ رات عبادت میں گزارنے کی رات ہے، یہ رات بازار میں گزارنے کی رات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پڑھی، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پہ ہے۔ اب رمضان المبارک کا خاتمہ ہو رہا ہے، رمضان المبارک کا اب جو آخری دن ہے یہ ہم گزار چکے، اب عید کی رات آ رہی ہے، تو اب تو کام کرنے والوں کو ان کی اجرت ملنے کا وقت ہے، اب تو بخشش کا وقت ہے۔ یہ وقت تو اللہ کے ہاں اور رونے اور گڑ گڑانے اور ڈرنے کا وقت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیکیاں کر کے بھی اتنا ڈرتے تھے جتنا آج ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام سننے والوں سے، اس رات کو گناہوں اور لہو و لعب کے اندر مت گزاریں، اس رات کو اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں گزاریں کہ اللہ جو ہم نے عبادتیں کی وہ قبول فرما، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں وہ معاف فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔